السلام علیکم ورحمۃ اللہ. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد. قال تعالی فی کلامہ المجید یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ناظرین، میں آپ تمام کا استقبال کرتا ہوں ہمارے پروگرام تجارت کے اسلامی اصول میں. اب اس سلسلے کو ہم آگے بڑھاتے ہوئے اپنا اگلا موضوع اور اگلی بات کو ہم شروع کرتے ہیں. اگلی بات یہ کہ جو جائز اور ناجائز، حلال اور حرام کے بارے میں ہم ساری باتیں دیکھیں گے. اس میں ایک بات ہم یاد رکھیں کہ روزی دینے والا اللہ ہے، روزی دینے والا اللہ ہے. اور کچھ چیزیں ہیں دنیا میں جو فکسڈ ہوتی ہے، کچھ بھی کر کے چینج نہیں ہو سکتی. اور ان میں سے ایک چیز ہے موت کا وقت، کہ موت کا وقت ہے. اب کوئی کہے کہ میں فلاں قلعے میں جا کے چھپ جاؤں گا، میں فلاں ہاسپٹل میں آگے ایڈمٹ ہو جاؤں گا، دنیا کے بیسٹ ڈاکٹرز میرے سامنے کھڑے ہو جائیں گے، لیکن موت جب آنی ہے تو آنی ہی ہے، کچھ بھی کر کے ٹل نہیں سکتی. جو وقت ہے، موت کا وقت فکس ہے، موت کا وقت فکسڈ ہے. کیسے مرے یہ اختیار اللہ نے ہمیں دیا ہے. آپ کو پتا ہے اسی وجہ سے سوئسائڈ کرنے والے کے لیے جہنم کی آگ کی سزا ہے، صحیح بخاری کی حدیث. اور شہید کی موت مرنے والے کے لیے بہت بڑا انعام ہے. کیوں انعام ہے؟ اگر یہ موت بھی اللہ کی طرف سے فکس ہے کہ شہید کی فلاں کو موت ملے گی، فلاں کو سوئسائڈ کی موت ملے گی، تو اجر اور سزا کیوں ہے؟ اجر و سزا اس وجہ سے ہے کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا انسان کو کہ تم چاہے تو سوئسائڈ کر کے مرو جو حرام موت ہے، کفر کی موت ہے، اور تم چاہے تو اللہ کے راستے میں اپنی جان دے کر مرو ایک اچھے کام کے لیے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ چیز اللہ تعالیٰ نے انسان کو اختیار دیا ہے، لیکن موت کا وقت فکس رکھا ہے. اسی طرح رزق جو معاملہ ہے، رزق، سسٹیننس، رزق فکسڈ ہے ایک انسان کا. جتنا رزق لکھا ہے اس سے زیادہ رزق مل ہی نہیں سکتا. ہاں، کیسے حاصل کرے اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا انسان کو. چاہے تو صحیح طریقے سے حاصل کرو وہی رزق، چاہے تو غلط طریقے سے حاصل کرو وہی رزق. ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے جبریل کے ذریعے میرے روح میں بات ڈالی کہ کوئی شخص دنیا سے جا ہی نہیں سکتا یہاں تک کہ اس کا رزق وہ کھا لے. جتنا رزق لکھا ہے نا اتنا کھائے بغیر جا ہی نہیں سکتے. تو انہوں نے کہا فجملوا فی الطلب، اچھے سے ہی تو حاصل کرو نا. جب جتنا رزق ملنا ہے اتنا ہی ملنا ہے نا، تو اچھے سے ہی حاصل کرو. آپ سمجھ رہے ہیں پوائنٹ؟ جتنا رزق ہے فکسڈ ہے، وہ ملے گا ہی ملے گا. اب وہ چاہے تو صحیح طریقے سے حاصل کرو، چاہے تو غلط طریقے سے حاصل کرو، لیکن جتنا رزق ہے اتنا ہی ملے گا. کئی بار کیا ہوتا ہے کہ کوئی شخص سوچتا ہے کہ حرام کر کے میں زیادہ حاصل کر لوں گا، غلط چیز کر کے زیادہ حاصل کر لوں گا، اور اسی وجہ سے لوگ حرام چیز کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو میں محنت کروں گا تو 10,000 ملیں گے، لیکن سامنے میں چیٹنگ کروں گا تو مجھے دکھ رہا ہے 1 لاکھ آ رہے ہیں. ایسے کروں گا تو 10,000 ملیں گے، غلط کروں گا تو 1 لاکھ آ جائیں گے. کون جواب دے گا اس بات کا؟ صحیح طریقے سے 10,000 دکھ رہے ہیں، غلط طریقے سے سامنے دکھ رہا ہے کہ 1 لاکھ آ رہے ہیں، تو سیم رزق کیسے کہہ سکتے ہیں؟ جی آپ بتائیں. اس کو استعمال صرف 10,000 ہی کر پائے گا، 90,000 اس کو جو زائد دکھ رہے ہیں وہ اس کے نصیب کے نہیں ہے، وہ ضائع ہو جائے گا. بالکل صحیح بات بتائی. جو 90,000 زیادہ آ گئے، اب رزق کتنا ہے جو فائنلی اس نے یوز کیا. کئی بار ہم دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹر کے پیچھے خرچہ ہو گئے، لائر کے پیچھے خرچہ ہو گئے، کسی نے اس کے ساتھ چیٹنگ کر لیا، کسی نے اس کے ساتھ کچھ غلط کر لیا، فائنلی پیٹ میں کتنا گیا؟ 10,000 گیا. تو جو 10,000 جانا تھا وہ جا کے رہے گا، اس سے زیادہ جا ہی نہیں سکتا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب ایسا ہی ہے تو اچھے ہی طریقے سے حاصل کرو نا. جب جتنا ملنا ہے اتنا ہی ملنا ہے تو صحیح کر کے حاصل کرو. اور صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انسانوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا جس میں ایک شخص یہ فکر نہیں کرے گا کہ اس کے پاس جو آیا حلال آیا حرام آیا، بس آنا چاہیے دکھے گا. ایک وقت آئے گا، آج جب ہم دنیا میں نظر تھوڑا گھما رہے ہیں تو لگ رہا ہے ایسا وقت آ گیا ہے. کیا وقت آ گیا ہے؟ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایک ایسا وقت انسانوں پر آئے گا جس میں انسان یہ فکر نہیں کرے گا کہ اس کے پاس جو آیا ہے حلال آیا حرام آیا، آنا چاہیے، بس جانا نہیں چاہیے، آنا چاہیے. پیسے آ رہے ہیں تب تک خوش ہے وہ. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ معاملہ ہے حقیقت، اور یہ ایک بہت بڑا خطرہ ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، تئیسا عبد الدینار و عبد الدرہم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہلاکت ہے درہم کے غلام کی اور دینار کے غلام کی. دینار کا جو غلام ہے اس کے لیے ہلاکت ہے، درہم کا جو غلام ہے اس کے لیے ہلاکت ہے. اگر ملتا ہے تو خوش ہے اور نہیں ملتا ہے تو نہیں خوش ہے. اسی طرح جو روپیوں کے غلام کی بھی ہلاکت ہے اور ڈالرز کے غلام کی بھی ہلاکت ہے. جو غلام ہے اللہ کا نہیں، جو غلام ہے
پیسوں کا، بس پیسہ آنا چاہیے، یہ چیز نہیں ہونی چاہیے۔ اس موضوع کی اہمیت کے متعلق میرے بردرز ان اسلام، میں آپ کے سامنے اہمیت بتانے کے لیے کہ یہ موضوع سٹڈی کرنا کیوں ضروری ہے، آپ کو میں صرف چند باتیں بتانا چاہتا ہوں، اور پھر ہم انشاءاللہ اس موضوع کے تعلق سے آگے بڑھیں گے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ موضوع سٹڈی کرنا کیوں اتنا ضروری ہے۔ جو لوگ آج کہتے ہیں بولے بھائی تجارت کرتے ہیں کرنے دو، یہ موضوع کیوں سٹڈی کریں؟ یہ موضوع اس لیے سٹڈی کریں میرے بھائیوں کیونکہ ہمیں حلال چاہیے، ہمیں حلال چاہیے۔ حرام کھانے سے کیا ہوتا ہے؟ بہت سارے نقصانات ہوتے ہیں۔ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر وہ گوشت جو حرام کمائی کھا کر بنتا ہے جہنم کی آگ کا حق ہے اس پر، جہنم کی آگ کا حق ہے ہر اس گوشت پر۔ کلو جسدن، ہر وہ گوشت، ہر وہ جسم کا حصہ جو حرام کمائی کھا کر بنا تو جہنم کی آگ کا حق ہے اس پر۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے یہ۔ کیوں بہت بڑی بات ہے؟ کیونکہ گوشت جو بن رہا ہے نا تو صرف ایک انسان کا خود کا نہیں بن رہا ہے، وہ گھر میں پیسے لے کے آیا، گھر والوں کو کھلایا، اب بیوی کا بھی گوشت بن رہا ہے، بیوی کا بھی گوشت بن رہا ہے، بچوں کا بھی گوشت بن رہا ہے، جو ان کی باڈی بن رہی ہے وہ حرام کمائی سے بن رہی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فالنار اولی بہ۔ اس تعلق سے علماء نے بتایا کہ اگر وہ بیوی بھی خوش ہے اور بلکہ بیوی بھی چاہتی ہے کہ وہ ہسبینڈ جو کر رہا ہے کرے، پیسے آتے رہے بس، اگر یہ معاملہ ہے تو پھر اس کا ایک الگ معاملہ ہے۔ ہاں اگر اس کی ناراضگی ہے، اس نے اپنے طور پر پوری کوشش کی ہے، اور اگر اسے پتا ہے کہ غلط چیز مل رہی ہے اور وہ اس کے پاس کوئی اور ذریعہ نہیں ہے، اور جتنا سروائیول کے لیے ضروری اتنا وہ بیوی لے لے تاکہ وہ سروائیو ہو سکے، زندہ رہ سکے، اس کے پاس کوئی اور ذریعہ نہ ہو، اگر ذریعہ ہو تو اسے شوہر کی حرام کمائی چھوڑ دینا چاہیے تاکہ وہ شوہر کے لیے بھی ڈسکریجمنٹ ہو جائے۔ کئی بار ایسے بہت سارے مرد ہوتے ہیں جو اپنے گھر کی عورتوں کی وجہ سے حرام چیزوں کی طرف بڑھتے ہیں۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ ٹوٹلی عورتوں کا ہی معاملہ ہے، بہت سارے مرد ہی ہیں جن کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ کچھ بھی کر کے پیسہ آنا چاہیے، تو یہ ان کی سوچ کا پرابلم ہوتا ہے۔ لیکن کئی بار ان کی گھر کی عورتوں کا بھی اس میں کوآپریشن ہوتا ہے، غلط چیز میں کوآپریشن۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، گناہوں اور نافرمانی کے کاموں میں کوآپریشن کبھی مت کرنا۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 2 ہے۔ تو کئی ساری عورتیں ہیں جو پریشر اتنا بلڈ کرتی ہے اپنے ہسبینڈز پر کہ دیکھو شوہر پڑوس میں تو یہ فریج بھی آ گیا، مائکرو ویو بھی آ گیا، ان کے پاس فلاں ایسا ٹائپ کا LCD آ گیا، ان کے پاس ایسا فرنیچر ہو گیا، ان کا تو خود کا یہ گھر ہو گیا، انہوں نے وہاں پہ بھی بکنگ کر لی ہے، ہمارے پاس کیا ہے، بچوں کے لیے یہ چاہیے، بچوں کے لیے چاہیے۔ اب کئی سارے مرد ہیں جو پریشر، اب وہ پریشر کے اندر باہر جب نکلتے ہیں اور سامنے دکھ رہا ہے کہ محنت کر کے 10,000 میں لیں گے، جس کے اندر اتنی ضرورتیں پوری نہیں ہوگی کہ بیوی خوش ہو جائے گی، اور غلط کر کے 1 لاکھ آتے دکھ رہے ہیں، آ نہیں رہے ہیں، دکھ رہے ہیں۔ لیکن کیا ہے معاملہ؟ حلال طریقے سے جو حاصل کریں گے وہ چیز میں خیر اور برکت اللہ کی طرف سے آتی ہے، اور حرام چیز سے ایک انسان کو دنیا میں بھی خیر اور برکت نہیں ملتی، اس کی اولاد پر بھی اس چیز کا اثر ہوتا ہے، جو کھاتے ہیں اس پر اثر ہوتا ہے۔ آپ دیکھیے جو چیز جو غذا پیٹ میں جاتی ہے اس کا اثر ہوتا ہے، اور کیا ہوگا؟ اور آخرت میں جا کر جہنم کی آگ کا حق ہو جائے گا اس کے گوشت پر۔ کتنی خطرناک بات ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ایک آدمی ہے جو یطیل السفر، لمبے سفر پر ہے، اشعث اغبرا، اس کے بالکل بال بکھرے ہوئے ہیں، دھول اس کے اوپر ہے، لمبے سفر، یطیل السفر، لمبے سفر پر ہے۔ آپ کو پتا ہے مسافر کے تعلق سے خاص بات کیا ہے؟ مسافر کی خصوصیت یہ ہے نا کہ سفر میں ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ وقت پر دعائیں خاص قبول ہوتی ہے۔ لوگ جب سفر پہ نکلتے ہیں نا تو انہیں دوسری باتیں سوچنے لگتی ہیں۔ سفر پہ جب نکلتے ہیں تو شہر سے باہر نکل چکے ہیں تو حرام چیزوں کی طرف ان کا دھیان جانے لگتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا خاص طور پہ اس وقت پہ دعا کرنی چاہیے۔ اب یہ آدمی کے بارے میں بتایا یہ تو لمبے سفر پر ہے، نارمل سفر بھی نہیں، لمبے سفر پر ہے، اور ایسا حال ہے کہ اشعث اغبرا، بالکل دھول اس کے اوپر ہے، پریشان حال ہے۔ یمد یدیہ الی السماء، آسمان کی طرف اپنے ہاتھوں کو اٹھاتا ہے۔ کیا آپ کو پتا ہے کہ دعا میں ہاتھ اٹھانے کے متعلق یہ بھی ثابت ہے کہ ہاتھ اپنے سامنے اٹھائیں، اور اگر شدید ضرورت ہے تو آسمان کی طرف اٹھانا بھی ثابت ہے۔ یمد یدیہ الی السماء، اور وہ کہتا ہے یا ربی یا ربی، 2 بار تکرار کے ساتھ کرنا دعا، ریپیٹیشن کے ساتھ دعا کرنا دعا کی قبولیت کے ذریعوں میں سے ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی دعا بہت شدت سے مانگتے تو اسے ریپیٹ کرتے، تو یہ شخص ریپیٹ کر رہا ہے یا ربی یا ربی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَمَطْعَمُهُ حرام، لیکن اس کا کھانا حرام ہے، وَمَشْرَبَهُ حرام، اس کا پینا حرام ہے، وَغُذِيَ بِالْحَرام، حرام غذا سے اس کی جسم بنا ہوا ہے، فَأَنَّى يُسْتَجَابُ بِذَلِكَ، کیسے اس کی دعا قبول ہوگی؟ اس کی دعا نہیں قبول ہو رہی ہے، حالانکہ دعا کی قبولیت کی کئی
وجوہات، کئی ریزنز یہاں پہ موجود ہیں، لیکن پھر بھی اس کی قبول نہیں ہو رہی ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کی غذا حرام ہے. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی آیت پڑھی جو سورہ مومنون کی آیت نمبر 51 ہے، جہاں اللہ تعالیٰ نے کہا یا ایھا الرسل، اے رسولوں، کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، پاک کھاؤ اور نیک کام کرو. حقیقت یہ ہے کہ دونوں کا تعلق ہے. کلوا من الطیبات کریں گے تو واعملوا صالحا کر پائیں گے، پاک چیزیں کھائیں گے تو نیک کام کر پائیں گے. دونوں کا کنیکشن ہے. اب کوئی کہے گا کیسے کنیکشن ہے؟ تو ہوتا ہے کنیکشن. جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا تو وہ بات کو ہم مانتے ہیں. جیسے مثال کے طور پہ سر درد ہو رہا ہے، آپ کروسین ٹیبلٹ پی رہے ہیں تو پیٹ میں گئی لیکن سر کا درد حل ہوا. تو کوئی یہاں دوا یہاں گئی، یہاں پہ حل ہوا، تو یہ ہوتا ہے. اسی طرح پیٹ میں جو غذا جا رہی ہے وَاعْمَلُوا صَالِحًا، تو نیک کام کر پائیں گے اگر اچھی غذا جائے گی. ہم دیکھتے ہیں کہ آج حقیقت یہ ہے کہ مسلمانوں میں بہت ساری چیزیں ہیں، جو بہت سارے لوگ ہیں جو اس چیز میں صحیح راستے سے بھٹکے ہوئے ہیں، بے دین ہیں، دینداری سے دور ہیں، حرام چیزوں میں ملوث ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ کتنی ساری حرام چیزیں ہیں جو کتنی کامن ہیں، کتنی بے حیائیاں ہیں جو کتنے سارے گھروں میں انٹر ہو چکی ہے، کتنے سارے گناہ کے کام ہیں لوگ کرتے ہیں انہیں احساس بھی نہیں ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ عام طور پہ مسلم معاشرہ نماز سے دور ہے، کتنے سارے اچھے کاموں سے دور ہے. اب وجہوں میں سے ایک وجہ یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ اگر ہماری کمائی صحیح ہو جائے، کلوا من الطیبات اگر ہم کرنے لگے، پاک چیزیں کھانے لگے، تو وَاعْمَلُوا صَالِحًا نیک کام کرنا آسان ہو جائے گا. اگر ہم پاک چیزیں کھائیں گے نہیں تو نیک کام کرنا مشکل ہوگا. اور یہی حقیقت ہے اس چیز کے تعلق سے.